السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع ہے انسان کی کمزوریاں اور اللہ پاک کی ستاریاں۔ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کچھ نہ کچھ کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی جسمانی یا روحانی یا اخلاقی کمی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں۔ کوئی بھی انسان مکمل طور پر ہر لحاظ سے درست، ٹھیک اور بہترین نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم سے بھی بھول ہوئی تھی، اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی بھول ضرور سرزد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری بھی انسان میں اس لیے رکھی کیونکہ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر خود کو خدا نہ سمجھنا شروع کر دے۔ جو انسان اپنی کمزوریوں کو سمجھ لیتا ہے اور مان لیتا ہے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان انتہائی عقل مند اور ذہین ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرے گا اور الٹا غلطی بتانے والے کو اپنا دشمن سمجھے گا، وہ ایک ناکام اور بے وقوف انسان ہوتا ہے، جو ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں خود کو ہی کلہاڑی ضرور مارتا ہے۔ اگر کوئی ہم خیالی میں ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری بدولت ہے، تو وہ بھی اس ہم خیالی سے نکل آئے، اس بات کو اپنے دماغ سے وہ بھی نکال دے، کیونکہ آپ کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی یہ جاننے کے لیے کچھ مشہور اور قابل لوگوں کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے مرنے کے بعد دیکھیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد دنیا پر کیا فرق پڑے گا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا کو وہی فرق پڑے گا جو کہ ان قابل انسانوں کے جانے کے بعد فرق پڑا ہے، بلکہ اس سے کچھ کم ہی پڑے گا۔ بس اتنی کوشش کریں کہ کچھ اچھا کر جائیں، کوئی نیکی، کوئی ہمدردی، کوئی خیر خواہی، کوئی اچھا مشورہ، کوئی احساس، کوئی رحم، کوئی علم، کوئی اخلاق و کردار نبھا جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد کام آ سکے۔ میں اکیلے اکثر یہی سوچتا ہوں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں اور کن کاموں میں خود کو لگا کر ہم نے خود کو پھنسا لیا ہے اور ہم خود کو ضائع کر رہے ہیں، اور ہمارے مرنے کے بعد اصل ضرورت جو ہماری ہوگی وہ کیا کام آئے گی ہمیں، جس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے وہ مقصد ہمیں کیسے آگے جا کے ہم پورا کر دکھا سکیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا تو نے، ہم یہ کرتے رہے، کس منہ سے یہ الفاظ ہم اپنے اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ ان عیبوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہالت عیب ہے، غفلت بھی عیب ہے، اللہ کی نافرمانی عیب ہے، سنت سے اعراض عیب ہے، جانور کی طرح سارا دن کھاتے پیتے رہنا اور ساری زندگی بچے پیدا کرتے رہنا بھی عیب ہے، قرآن و سنت سے انکار عیب ہے، قرآن سے فرار عیب ہے، دین کا نہ سمجھنا عیب ہے، لالچو ہرس عیب ہے۔ ان سب عیبوں کو دیکھ کر اگر ہمارا اللہ اس کے مطابق ہمیں روزی دیتا تو سوچے کہ ہمیں کیا ملتا، کچھ بھی نہ ملتا۔ اپنی زندگی میں ہر چیز سے پہلے اپنے اللہ کا حصہ نکالو۔ ان سب عیبوں کو دیکھ کر اگر اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق روزی دے رہا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اپنے اللہ کو دیکھو جو تمہارے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے تمہیں یاد کیے ہوئے ہے، تمہیں بھولتا نہیں ہے، تمہیں وقت پر روزی دیتا ہے، اور افسوس کہ تمہارا اللہ ایک ہے اور تم اس کو بھول رہے ہو۔ یہ باتیں وہ اینک ہیں جس کے لگائے بغیر تم اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح سمت پر چلا نہیں سکو گے۔ یہ باتیں وہ لائسنس ہیں جس کے بغیر تم کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچ نہیں سکتے۔
اور میں ان باتوں کو نعرہ تکبیر کہتا ہوں، کیونکہ یہ اسلام کی، یہ ہماری حقیقی زندگی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ جو باتیں میں نے اوپر بیان کی ہیں، اپنے اللہ کا حق ادا کریں، اپنا حق ادا کریں، بندوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کر جائیں، تاکہ رہتی دنیا تک آپ کا نام یہاں پہ روشن رہے، نہ کہ کسی کے ساتھ اتنا برا کر جائیں کہ وہ ساری زندگی آپ کی برائیاں ہی لوگ کرتے رہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے جس کو کہتے ہیں، تو اس عارضی سی زندگی میں کوئی ایسا ضرور کر جائیں کہ آپ کا اللہ بھی یاد رکھے، آپ کے انسان دوست بھی یاد رکھیں کہ فلاں بندہ ہمیں یہ فائدہ دے گیا تھا۔ کسی کو نقصان مت دیں، بلکہ ہر کسی کے فائدے کا ہی سوچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔